السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے یہاں بہت سارے سفراء حضرات آئیں گے، مدرسے کے ذمہ داران آئیں گے، بہت سارے کارکنان آئیں گے۔ ہماری اور آپ کی اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج مدارس کو بند کرنے کے بہت سارے سازشیں رچی جا رہی ہے۔ کبھی یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ یہ کمیشن پہ کام کرتے ہیں، کبھی یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، کبھی فورجری کا نام دیا جاتا ہے۔ کل ملا کر یہی کہ جو بھی دینی ادارے ہیں، جس کے کام کرنے والے صحیح ہیں، ان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس لیے آپ اس مزاج سے الگ ہوئیے۔ ہاں، اگر آپ کو تحقیق کرنی ہے تحقیق کیجئے، یہ منع نہیں ہے، تحقیق کیجئے، لیکن جو حقدار ہے اس کو شک و شبہ میں رہ کے اس کا حق مار لینا، اس سے اگر مدارس اسلامیہ پہ اثر پڑے گا تو پوری امت پہ اثر پڑنے والا ہے۔ اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، حسن سلوک کیجئے، ان کا اکرام کیجئے، ان کی رہنمائی کیجئے اور بھرپور طریقے سے ان کا تعاون بھی کیجئے۔ اگر نہیں کریں گے تو مدارس اسلامیہ آج اس مہنگائی کے دور میں جس نحس سے گزر رہی ہے، یقیناً آگے ان کے لیے بڑی دشواریاں ہوں گی۔ اور یہ تو علماء کرام سے کاٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلائے جا رہے ہیں کہ یہ فورجری گھومتے ہیں، یہ کمیشن والے گھومتے ہیں، یہ فلاں گھومتے ہیں، یہ فلاں گھومتے ہیں۔ اگر یہ مزاج بن گیا، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بن گئی، تو مدارس میں چندہ آنا بند ہو جائے گا اور مدارس چلانا ان کے ذمہ داروں کو بہت مشکل پڑ جائے گا۔ اس لیے اس ذہن سے نکلیے۔ آپ صدقہ و زکوٰۃ آپ کے محلے میں اگر کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، ان کو بھی دیجیے، اور ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ جو آپ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، جو ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس اتنی سی بات کہنی تھی۔ سفیر حضرات کو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیا جاتا، سفیر حضرات کو کہیں پر کوئی کمرہ نہیں ملتا، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ دولت مند ہے، آپ ثروت مند ہے، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کبھی چندہ کرنے جائیے تب پتہ چلے گا۔ یہ تو ان کی قربانی ہے، بڑی محنت کے ساتھ روزہ رکھ کے یہ گھر گھر جا کر مدرسے کی وصولیابی کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ کتنا کمیشن ملتا ہے؟ وہی کمیشن اگر آپ کو دیا جائے اور آپ کو بولا جائے چندہ کیجئے تو آپ کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ معلوم ہے آپ کو آپ کی انانیت اس کام کرنے پر روکے گی، لیکن وہ بیچارہ اپنی انا کو خاک میں ملا کر مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاتا ہے، اور اس کو ہم طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہیں تک درست نہیں۔ ہاں، اکا دکا واقعات ہوا، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ کچھ لوگ فرضی بھی گھومتے ہیں، کچھ لوگ کمیشن پہ بھی گھومتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک دو کی وجہ سے سب کو محروم کر دینا، سب کو شک کے دائرے میں رکھنا، یہ کہیں بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ جس مسجد میں ٹھہریں، ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیجئے۔ متولیوں سے، سیکریٹریوں سے اور ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ سفیر کے ٹھہرنے کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ، پورے دن روزے سے ہے، اس کے افطاری کا انتظام نہیں، پورا محلہ مل کر ایک دو سفیر حضرات کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتی، ان کے ٹھہرنے کا انتظام نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دل کو بڑا کرنا ہوگا، یہ شکوک و شبہات والی مزاج کو ہٹانا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ دے، ورنہ مدارس اسلامیہ پہ جو غیروں کے الغار ہو رہے ہیں، مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کی جو دھمکی دی جا رہی ہے، اس میں کہیں ہم بھی شامل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔